24واں پارہ ہے سورۃ الزمر، آیت نمبر 67۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی آیات مبارکہ میں اللہ جل شانہ بیان فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے ذمے اللہ جل شانہ کی جو قدردانی کا حق تھا، انہوں نے وہ حق ادا نہیں کیا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک یہودی نے یہ بات کی کہ قیامت کے دن یہ آسمان اللہ کے ایک انگلی پہ اور یہ زمین اللہ کی دوسری انگلی پہ اور یہ پہاڑ اور درخت یہ اللہ کی تیسری انگلی پہ، اور ایسے ہی زمین کے اندر جو پانی کے نیچے کا جو تہ ہے وہ اللہ جل شانہ کے ایک اور انگلی پر اللہ اس کو حرکت دے دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی یہ بات سن چکے اور مسکرا چکے اور فرمانے لگے وما قدر اللہ حق قدرہ، یعنی اے یہودی تم تو یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ اتنی قوت اور طاقت اور قدرت والے ہیں کہ ساری آسمان اور زمین اللہ کی ایک انگلی پہ، اللہ اس کو ایک انگلی کے ساتھ حرکت دیں گے، لیکن پھر بھی اللہ جل شانہ کی جو قدردانی چاہیے تھی ان لوگوں نے اللہ کی قدردانی نہیں کی، کیونکہ یہودیوں نے اللہ کے ساتھ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے کے خدائی کا درجہ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک ٹھہرایا۔ مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر اللہ کے ساتھ عبادت میں شرک کا ارتکاب کر چکے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامہ، جیسے اللہ جل شانہ کی قدر چاہیے اس طرح ان لوگوں نے اللہ کی قدردانی نہیں کی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے عبادت کے اندر، اس کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کی قوت اور طاقت اور قدرت کو سامنے رکھتے ہوئے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں۔ والارض جميعا قبضته یوم القیامہ، اور زمین ساری کی ساری اللہ کے قبضے میں ہو، والسماوات مطویات بیمینہ، اور آسمان سارے کے سارے لپٹے ہوئے ہوں گے اس کے دائیں ہاتھ کے اندر۔ اب اللہ جل شانہ کے ہاتھ میں لپٹے ہوئے آسمان اور یہ زمین یہ اللہ کے قبضے میں ہوں گے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ جل شانہ کے قبضے میں آسمان اور زمین، اور اللہ فرمائیں گے کہ میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، میں ہی بادشاہ ہوں۔ اس لیے اللہ جل شانہ کی قدردانی کا حق یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ فرماتے اللہ پاک ہے اور برتر ہے ان تمام شرکاء سے یہ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ جل شانہ شریک سے بھی پاک ہے، اولاد سے بھی پاک ہے، بیوی سے بھی پاک ہے، ماں باپ سے بھی پاک ہے، وہ مثل سے بھی پاک ہے، مثال سے بھی پاک ہے۔ اللہ جل شانہ ان تمام شرکاء سے پاک ہے، اس کو شریک کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، آگے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں قیامت کے دن کے احوال کو، قرب قیامت جب قیامت قائم ہوگی اس کے حالات کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر تفصیل کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ فرمایا قیامت جب قائم ہوگی تو اشرار اس زمین کے اوپر بدترین لوگ زمین پر قائم ہوں گے، اس وقت قیامت قائم ہوگی۔ جب تک ایک شخص بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہوگا تو تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی، اور جب یہ اللہ اللہ کہنے والا ختم ہو گیا ان کافروں کو دنیا میں زمین پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ تو مسلمان کی وجہ سے دنیا کے اندر کھا پی رہے ہیں، اللہ اس پورے نظام کو درہم برہم کریں گے، آسمان اور زمین کا سارا نظام ختم ہو جائے گا۔
آج کے مسلمان کے پاس اپنے ایمان کی قیمت نہیں ہے، سمجھ رہے کہ دنیا والے، یہ دنیا کے جو اللہ کے منکر ہے، یہ جو نظام چلا ہے اسی کی وجہ سے یہ سب کچھ چل رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ایک ادنا سا مسلمان جو صرف اللہ اللہ کہنے والا ہے، اس کی وجہ سے پورے دنیا کے کافر یہ کفر میں رہتے ہوئے اللہ کی نعمتوں سے فائدہ لے رہے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کب قائم ہوگی؟ جب دنیا میں لات اور عزیٰ کی عبادت کی جائے گی۔ میں نے کہا اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو دین اسلام دے کر بھیجا، اور اللہ نے خود قرآن میں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ نے تو دین اسلام کو بھیجا ہوا، آپ کو دین دے کر آپ کو بھیجا دنیا کے اندر، تو پھر یہ تو اسلام غالب آ جائے گا، اس کے بعد لات اور عزیٰ ان بتوں کی عبادت کیسی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ اسلام کی روشنی کو عام کر ڈالیں گے، اسلام کو اللہ جل شانہ غلبہ عطا فرمائیں، قوت اور طاقت عطا فرمائیں گے، یہاں تک کہ زمانہ چلتا رہے گا اور دجال کا ظہور ہو جائے گا، اور وہ 40 رہے گا، 40 دن رہے گا یا 40 مہینے رہے گا یا 40 سال رہے گا، بہرحال اس سے 40 کا ذکر آیا ہوا ہے۔ لیکن اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کر ڈالیں گے، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام 7 سال زمین پر رہیں گے، اور پھر دنیا سے وہ رخصت ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ایک ہوا چل پڑے گی، اور اس ہوا کی وجہ سے، اور شام کی طرف سے یہ ہوا چلے گی، خوشبودار ہوا ہوگی، کہ اس ہوا کی وجہ سے دنیا میں جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا وہ سارے کے سارے سے دنیا سے چلے جائیں گے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی پہاڑ کے اندر بھی مومن ہوگا، وہ ہوا پہاڑ کے اندر جا کے اس مومن کو جب ٹچ کرے گی تو وہ مومن دنیا سے چلا جائے گا، اور جب سارے ایمان والے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور یہ کافر اور بتوں کی عبادت کرنے والے رہ جائیں گے، تو اللہ جل شانہ کی طرف سے قیامت قائم ہو جائے گی، اس حال میں کہ ان کے گردن جھکے ہوئے ہوں گے، ہر بندہ اپنے مشغلے میں رہے گا، دکاندار اپنی دکانداری میں رہے گا، یہاں تک کہ کپڑا بیچنے والا کپڑے کا تان کھول کے بیچنے والا ہوگا، اسی وقت قیامت قائم ہو جائے گی، کسی کو ذرا برابر موقع نہیں دیا جائے گا۔ اور پھر اللہ جل شانہ یہ جو یہاں بیان فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونکا جائے گا۔ سور کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ ایک سینگ ہے، اور اس کی گولائی آسمان اور زمینوں کے برابر ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کیف انعم، میں کیسے خوش و خرم رہوں، میں کیسے آرام کی زندگی گزاروں، میں کیسے مزوں کی زندگی گزاروں، حالانکہ سور کا جو فرشتہ ہے جس کو اللہ نے یہ کام حوالہ کیا ہوا ہے، وہ انتظار میں ہے کہ کب اللہ کی طرف سے مجھے حکم دیا جائے گا اور میں سور میں پھونکوں، قیامت قائم ہونے والی ہے، میں کیسے مزے کی زندگی گزاروں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ سور میں پھونکا جائے گا تو سور میں پھونکنے کی وجہ سے اس کائنات کے نظام میں جتنی مخلوق ہوگی، اللہ فرماتے ہیں فَصَائِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، آسمان اور زمین میں جو بھی ہے وہ سب بے ہوش ہو جائیں گے، اِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، مگر جس کو اللہ چاہے۔ وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھانے والے ہیں وہ محفوظ رہ جائیں گے، اور اسی طرح جبرائیل اور اس طرح میکائیل اور اسرافیل، یہ فرشتے جو مقرر فرشتے اللہ کے، یہ محفوظ رہ جائیں گے، اور بقیہ سارے کے سارے مخلوق یہ ختم ہو جائے گی۔ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا۔ یہ جو دوسری مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا، فرمائے ان 2 مرتبہ پھونکنے کے درمیان 40 سال کا وقت گزرے گا، اور جب دوسری مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، تو یہ لوگ سارے کے سارے ذرا سی دیر کے اندر اٹھ کھڑے ہوں گے اور دیکھتے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کی اولاد یعنی انسان یأکلہ التراب، یہ مٹی اس کو کھا جاتی ہے، سوائے ایک جگہ کے، بدن کے اندر ایک جگہ ہے کہ اس کو مٹی نہیں کھاتی،
کہ وہیں سے انسان کی تخلیق پیدائش بھی ہوئی ہے اور وہیں سے دوبارہ انسان کو جوڑا جائے گا۔ انسان قبر کے اندر مٹی ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو ریڑھ کی ہڈی کا بالکل آخری حصہ، آسان مثال کے ساتھ جہاں پر یہ گائے کا دم جوڑا رہتا ہے، یہ جگہ یہاں سے انسان کی تخلیق بھی ہوتی ہے، اور یہ جب قبر میں پڑا رہتا ہے اور یہ مٹی ہو جاتا ہے، یہ جگہ اس کی ختم نہیں ہوتی ہے۔ اور یہیں سے اللہ جل شانہ عرش کے نیچے سے ایک بارش سی برسائیں گے، پانی سا برسائیں گے، اور اس پانی سے انسان کی دوبارہ گروتھ ہو جائے گی، اور یہیں سے انسان دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ جس طرح کے بیل کا درخت ہے وہ پھیل جاتا ہے، اس طرح انسان کا یہ جو بدن ہے یہ پھیل جائے گا اور یہ زندہ ہو جائے گا، اور دوسری مرتبہ پونگنے کے ساتھ سارے اٹھ کھڑے ہو جائیں گے اور حشر کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ جل شانہ فرمایا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور یہ زمین روشن ہو جائے گی اللہ کی روشنی کے ساتھ۔ اللہ اس کو نور عطا فرما کے یہ روشن ہو جائے، کیونکہ سورج کی روشنی نہیں ہوگی، یہ سورج بے نور ہو جائے گا، یہ چاند بے نور ہو جائے، اور یہ تارے یہ بے نور ہو جائے۔ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، اس زمین کو اللہ روشنی عطا فرمائے تو یہ زمین منور ہوگی، روشن ہوگی اللہ کے نور کے ساتھ، بِرَبِّهَا، اپنے رب کے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور اعمال نامے سارے رکھ دیے جائیں گے، کتاب رکھ دیے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد وَجِیءَ بِالنَّبِیِّینَ، تمام انبیاء علیہ السلام کو لایا جائے گا، وَالشُّہَدَاء، اور گواہوں کو بھی لایا جائے گا، وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْحَقِّ، پھر حساب و کتاب شروع کیا جائے گا، اور حساب و کتاب کے بعد فیصلہ کیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مابین حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہاں پر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ یہ حساب و کتاب شروع ہوگا، اور اس کے بعد کوئی جنت میں چلا جائے گا، کوئی جہنم میں چلا جائے گا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، ہر بندے نے جو کچھ کیا ہے یہ سارا ریکارڈ کیا ہوا ہوگا۔ اللہ فرمائے اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، تو خود اپنے عمل نامے کو پڑھ لو، تو آج خود حساب لگانے کے اعتبار سے اپنی ذات کے لیے کافی ہے۔ تو نے جو کچھ کیا ہے دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، تنہائیوں میں، مجلسوں کے اندر، تو نے چپکے سے جو کچھ کیا، ظاہر کے جو کچھ کیا، یہ سارا تمہارا سب کچھ ریکارڈ کیا گیا ہے، آج تو پڑھ لو، اپنی حساب لگا لو۔ اللہ فرماتے وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، ہر بندے نے جو کچھ کیا ہوگا ہر ایک کو پورا کے پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور وہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ یہ لوگ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ سب کے تمام اعمال، افعال، اقوال کو ریکارڈ کر رہا ہے، وہ خوب جانتا ہے۔ کل قیامت کے دن گواہوں کی گواہی میں، اور کون سی چیز گواہ ہوگی؟ انسان کے اپنے اعضاء گواہ ہوں گے، یہ ہاتھ بات شروع کر لے، اور انسان کے اپنے بدن بات شروع کر لے، اور یہ زمین گواہی دے دے، اور فرشتے گواہی دے دے، انسان حیران سرگردان رہے گا۔ اپنے عمل نامے کو جب پڑھے گا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ کہے کہ اوہو یہ تو کسی چیز کو بھی نہیں چھوڑ رہا، اس کے اندر تو ہر چیز محفوظ ہے، چھوٹا بڑا جو کچھ عمل کیا ہوا ہے وہ سارا شمار کر کے دکھائے گا اس کو۔ اللہ ہماری حفاظت فرما دے، اللہ ہمیں بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ نصیب فرما دے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اور انہوں نے قدر نہیں کی اللہ کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور زمین ساری کی ساری اس کے قبضہ میں ہوگی، اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن۔ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور یہ آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے اس کے دائیں ہاتھ کے اندر۔ یعنی اتنی بڑی قدرت اور قوت اور طاقت کا مالک کہ جتنے بڑے آسمان اور زمین آج ہم دیکھ رہے اس کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ پاک اور برتر ہے ان تمام شرکاء سے جو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، اور سور میں پھونکا جائے گا پس بے ہوش ہو جائیں گے وہ جو آسمانوں میں ہیں اور وہ جو زمینوں میں ہے۔ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ،
سوائے ان کے جن کو اللہ چاہے۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر اس میں دوبارہ پھونکا جائے گا، فإذا هم قیام ینظرون، پس وہ سارے کے سارے ذرا سی دیر میں اٹھ کھڑے ہو کر دیکھتے ہوں گے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور زمین روشن ہوگی اپنے رب کی روشنی کے ساتھ۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور کتاب رکھ دی جائے گی۔ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، اور انبیاء علیہم السلام اور گواہوں کو لایا جائے گا۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر زیادتی نہیں کی جائے گی۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، اور ہر بندے کو پورا کا پورا بدلہ دیا جائے گا اس کے ان اعمال کا جو وہ کر چکا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور وہ خوب جاننے والا ہے ان کے تمام افعال کو جو یہ کرتے ہیں۔